السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ تینوں ساتھی کھڑے نہ رہیں، جس کی ضرورت ہے بیٹھیں، باہر پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ سورہ یونس ہے۔ قاری صاحب یہ کون سی آیت ہے ذرا دیکھیں۔ آیت نمبر 83 سے ہے۔ یہ اصل میں 11ویں سپارے کا آخری ربع، آخری پاو ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ جس طرح سورہ نوح علیہ السلام کی سرگزشت کی سمری ہے، بس اسی رکوع کو موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کی سمری سمجھ لیں۔ اس چھوٹے سے رکوع کے اندر امت کے عروج و زوال کے پیمانے ڈسکس ہوئے ہیں، اور آج کی ہمارے حالات پر یہ پورا رکوع اچھی طرح منطبق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس نشست میں نے اس رکوع کا انتخاب کیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے، کم و بیش۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے تھے بس۔ ذریہ نہ صرف قلت تعداد کو یہ لفظ بتاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت نوجوانوں پہ مشتمل تھی۔ خود میں لیٹ ہوں آج، معذرت، اس لیے میں زیادہ تفسیر نہیں کر سکوں گا، بنیادی باتیں کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے تھے۔ ہمیشہ جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ نوجوانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ افراد میں ایک تو ہمت نہیں ہوتی، ان کی عقل کام خوب کرتی ہے، وہ مشورے اچھے دے دیتے ہیں، لیکن میدان میں آ کے لڑنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ میدان میں آ کے مقابلہ کرنا ان کے بس میں عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ افراد مصلحت کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پہ جو ایک وقت گزر چکا ہوتا ہے زندگی کا، وہ اس میں ڈھل چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنے اس پیمانے سے باہر آنا مناسب نہیں سمجھتے کہ اس عمر میں جو ہم نے پوری زندگی کا جو پیمانہ ہمارا ہے، جو ہمارا سٹرکچر تھا، پیراڈائم آف لائف تھا، اس سے ہم باہر آئیں، یہ وہ گوارا نہیں کرتے عمومی طور پہ۔ اور خصوصاً اس قوم کی عمر رسیدہ افراد تو بالکل گوارا نہیں کرتے جس قوم کے اوپر غلامی کا زمانہ گزرا ہو، جس قوم کی ایک نسل نے بچپن سے بڑھاپے تک غلامی کا دور دیکھا ہو، وہ پھر غلامیت کا خون ان افراد کے اس قوم کے عمر رسیدہ افراد میں رچ بس جاتا ہے۔ وہ کوئی سلوشن نہیں دیکھتے، وہ کوئی حل انہیں نظر نہیں آتا، وہ اسی سچویشن کے اندر زندگی گزار کے ٹر جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یہ حقیقت زیادہ فٹ آتی تھی۔ عرصہ گزر چکا تھا بنی اسرائیل کی غلامی کا، کہ فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس غلام بنانے کی وجہ سے جو بچپن سے ایک نسل بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی، غلامیت ان میں رچ بس گئی تھی۔
فرعون کی حاکمیت اور اس کی آقائیت، اس کا خوف، اس کا دبدبہ، اس کا ولولہ ان کے خون میں سرایت کر چکا تھا۔ اب وہ اس خوف سے باہر آنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ صرف ایک کہانی پڑھ کے گزر نہ جائیں، آپ کو ناگوار نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، کم و بیش 90 سال 100 سال کا عرصہ ہم نے غلامی میں گزارا، تو اس غلامی میں جو ایک پود تیار ہوئی، اس کے بقایات جو آج بھی موجود ہیں، وہ اس دائرے سے باہر نکلنے کو آج بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے کچھ بڑوں نے انگریز کی غلامی سے نکلنے کا جو راستہ دکھایا، وہ انگریز کی غلامی ہی کا تھا۔ میوزیم پنجاب عجائب خانہ آج بھی گواہ ہے، جا کے دیکھیں سر سید احمد خان کے جو اقوال لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، نیچے ذرا پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کانٹوں سے کھانا، کتوں کو رکھنا، بیگمات کو راضی رکھنا، تہذیب و تمدن کا توق پہنے رہنا، اس میں نجات سمجھی گئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی نہیں تھی، معذرت کے ساتھ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات چھڑی ہے تو اس کہانیوں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ ہمارے بڑوں پر جب بات آتی ہے تو ہماری رگ پھڑک اٹھتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ علی گڑھ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو اگلے جمعے آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، جا کے مطالعہ کر لیجیے گا۔ وہ انگریزی ادب آداب سکھانے کی ایک یونیورسٹی تھی، وہ کالے انگریز پیدا کرنے کی ایک یونیورسٹی تھی کہ ایک پود یہیں کی تیار ہو، اور وہی پود آج بھی ہے، وہی پود آج بھی ہے، اسی کا سٹرکچر، اسی کی میراث، اسی کا نظام آج بھی چل رہا ہے۔ باقاعدہ سر سید احمد خان نے مخالفت کی تھی کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے، یہاں صرف انگلش لٹریچر ہونا چاہیے، کہ ہم مکمل طور پر فرنگی قوم کے ادب آداب اور تہذیب کو اپنا کر ہم انہیں بتا دیں ہم تمہارے وفادار ہیں بھائی، ہم غدر میں ساتھ نہیں تھے۔ یہ 1857 کو غدر کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف یہاں اتنی سی بات چھیڑنا مقصد ہے۔ کسی بھی قوم کے عمر رسیدہ افراد جب غلامی ان کے اندر رچ بس جاتی ہے، وہ اس غلامی کو اپنے لیے قانون بنا لیتے ہیں، مصلحت بنا لیتے ہیں، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، بلکہ بہت بڑی تعداد اسی غلامی کو اپنی زندگی سمجھ لیتی ہے، اور جو اس غلامی کے خلاف میدان میں آتے ہیں وہ انہیں خود دبوچ لیتے ہیں، باطل کو سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ 3 بڑے طبقے کسی قوم میں ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے، بلکہ 4 سمجھ لیں، حق کے علاوہ 3 بڑے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ سربراہ غالب قوت ہوتی ہے، باطل، اور ایک حق پرستوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو کسی طور پر بھی حق کے لیے قربانی دینا گوارا نہیں کرتی، وہ کہتے نا 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 یہ گرم آگ ہے، اس کو چھونا نہیں ہے، خبردار، ہوتے وہ حق پر ہیں لیکن ان کا رویہ باطل لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ وہ عوام الناس کا ہوتا ہے۔ عوام الناس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، بس جہاں طاقت چلی جائے وہاں وہ چلے جاتے ہیں، جہاں طاقت، جہاں پلڑا باری، عوام الناس ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 بڑے طبقے ہوتے ہیں، اصل میں یہ تینوں ظالم طبقے ہوتے ہیں۔ یہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ ایک فرعون کی طاقت، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے وہ عمر رسیدہ افراد جو موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے اور چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو غلامی سے نجات ملے، لیکن وہ سوئی کی چبن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے نوجوانوں کو روکتے تھے کہ خبردار موسیٰ کے قریب نہ جاؤ، جان چلی جائے گی، جو کچھ ہے وہ رہا صاحب وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ تو مصلحت، حکمت، دانائی، وزڈم، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے۔ دوسرا طبقہ یہ تھا۔ تیسرا عوام الناس تھا، انہوں نے تو دیکھنا تھا پلہ کہاں بھاری ہے، بس یہ تھی کل صورتحال۔ قرآن اس پوری سچویشن کے لیے صرف ایک لفظ، ایک جملہ لا رہا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی قوم چند نوجوان تھے بس،
وہ جو چند نوجوان بھی ایمان لائے تھے وہ بھی ڈرتے ڈرتے ایمان لائے تھے. ڈر کس سے رہے تھے؟ یہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس پوری سچویشن کو جو میں نے 10-15 منٹ لگا دیے قرآن کریم نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چند نوجوان بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے وہ بھی ڈرتے ڈرتے ایمان لائے تھے. ڈر کس سے رہے تھے؟ ایک تو فرعون کی طاقت سے ڈر رہے تھے اور دوسرا وَمَلَئِهِمْ اپنے قوم کے بڑوں سے ڈر رہے تھے. دیکھ لیا آپ نے یہ پوری 15 منٹ کی جو میں نے آپ کے سامنے تقریر رکھی بیان رکھا قرآن ایک جملے میں اپنے فصیح انداز میں بیان کر دیتا. صرف فرعون کا ڈر نہیں تھا اپنے ہی قوم کے بڑوں کا ڈر تھا. لا الہ الا اللہ. پھر ملائیم میں درباری بھی آ جاتے ہیں فرعون کی، وہ الگ ہیں، تفاسیر مختلف ہیں. این یفتنہم کہ کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تختہ مشق نہ بنا لیں. کیوں بھائی؟ ان فرعون لعال فی الارض. فرعون بڑا زور آور تھا، اپنی ریاست میں فرعون بڑا زور آور تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ حق کی مخالفت میں فرعون حد سے بڑا ہوا تھا. اس کو میخوں والا ویسے تھوڑی کہا گیا، کھڑے کھڑے مجرموں پر جن کو وہ مجرم سمجھتا تھا میخیں ٹھوک دیتا تھا. اتنے ظلم اور اتنی بربریت میں نبی نے حق کا علم بلند کیا. ایمان لانے والے چند نوجوان بس. اب یہ پوری موسیٰ علیہ السلام کی محنت کی سرگزشت ہے جو ایک جملے میں بیان ہو رہی ہے. بھائی پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایات کیا دی اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے تو دلائل بھی بتا دیے، واضح تعلیمات بھی بتا دی ہیں، معجزات بھی دکھا دیے، سب کچھ دکھا دیے، لیکن فرعون کے ظلم میں کمی نہیں آئی. بلکہ فرعون کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ پہلے بنی اسرائیل غلام قوم کو اپنے عبادت خانوں میں جانے کی اجازت تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک چلائی تو یہ اجازت بھی ختم ہو گئی. یک نہ شد دو شد، تو قوم پکار اٹھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں، سچویشن بدل نہیں رہی. تو وقت کے نبی نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کچھ بعید نہیں، قریب ہے یہ بات، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، پھر تمہیں خلیفہ بنائے اس سرزمین میں، اس سرزمین کی امامت تمہارے سپرد کر دے. یہ وقت کا نبی ہوتا ہے جس کا اتنا جگرہ ہوتا ہے کہ غلامی میں پسی ہوئی قوم ہے اور اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم انشاءاللہ امامت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ نبی کا جگرہ ہوتا ہے. آج ہم منبر پر یہ ہمت نہیں کرتے خاندانی مسلمانوں کے درمیان کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ نبی کا جگرہ ہوتا ہے. 360 ڈگری بالکل اپوزٹ، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف باتیں، لیکن مبنی بر حقیقت باتیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس پوری صورتحال میں جب قوم چیخ اٹھی، پکار اٹھی کہ موسیٰ حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اور سخت ہو گئے علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم، اے میری قوم، کوئی بات نہیں، عبادت خانوں میں بھی جانے پہ پابندی لگ گئی، آزادانہ عبادت بھی نہیں ہو رہی ہے، فکر نہ کرنا. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اگر تم اللہ پہ واقعی ایمان لا چکے ہو اور اگر واقعی تم اللہ کے فرما بردار بن چکے ہو، اوتھ لے چکے ہو، حلف لے چکے ہو، تو صرف ایک کام کرو، اس پہ توکل کرو بس. فعلیہ توکلوا. اس توکل میں صبر بھی آ جاتا ہے، اس توکل پر نتیجہ اللہ کے ہاں سپرد کرنا بھی آ جاتا ہے. توکل کیا ہے؟ توکل کی 3-4 چیزیں مختصر طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک توکل، یہ تدبیر کیا ہے؟ اسباب اپنانے کو تدبیر کہتے ہیں. آپ نے کوئی بھی کام کرنا، اسباب اپنانے ہیں. آپ نے بچوں کو روزی روٹی دینی ہے، آپ نے ملازمت کرنی ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے زراعت کرنی، کچھ کرنا، یہ اسباب ہے. اسباب اپنانا تدبیر ہے، لیکن اسباب اپنانے میں اللہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. اس لیے تدبیر اور توکل میں فرق ہے. اسباب اپنانے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، بھروسہ اسی پہ کرنا، یہ توکل ہے. اور پھر تدبیر اپنانے کے بعد
तवक्कुल करने के बाद, तदबीर में अल्लाह पे भरोसा नहीं है, तवक्कुल में अल्लाह पे भरोसे का इजाफा है। तदबीर हो या तवक्कुल हो, उससे जो भी नतीजा बरामद हो उसे तकदीर कहते हैं। तदबीर से जो निकले वो तकदीर है, तवक्कुल से जो निकले वो तकदीर है। और जो तदबीर ही इख्तियार न करे वो ताअत्तुल है, वो मुअत्तल कर रहा है काम को। और जो तदबीर इख्तियार करने के बाद भरोसा अल्लाह पे नहीं करता वो भी ताअत्तुल है, वो काम को मुअत्तल कर रहा है। तो यहाँ चारों पांचों चीज़ों को सामने रखें। कहा मेरे उम्मती हो, तुमने जो तुम्हारे बस में है वो तुमने करना भी है, जो तुम्हारे बस में है वो करना भी है, असबाब अपनाने भी हैं, लेकिन नतीजा हम नतीजे के मालिक नहीं हैं। क्योंकि नतीजे तो फयुक़तल औ यग़लिब दोनों आ सकते हैं, कत्ल हो जाए या गलबा पा लें, कामयाबी दोनों सूरतों में है। कहाँ असबाब भी अपनाने हैं, भरोसा भी अल्लाह पे करना है, नीरी तदबीर नहीं करनी, असबाब को छोड़ना भी नहीं, लेकिन असबाब को इख्तियार करके अल्लाह को भूलना भी नहीं। असबाब भी इख्तियार करने हैं, अल्लाह को भूलना भी नहीं है, नतीजा भी उसके सुपुर्द करना है। अब नतीजा हमारे हक में आए या बज़ाहिर दुनिया में हमारे खिलाफ आए, उस पर सब्र भी करना है। ये छोटी बात है, ये नबी का जिगरा होता है। फ़अलैहि तवक्कलू, अगर ईमान ला चुके हो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम फर्माबरदार वाकई बन चुके हो, तुम तवक्कुल करो। अल्लाह पे तवक्कुल नहीं, अल्लाह ही पे तवक्कुल, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल इसकी अरबी है तवक्कलू अलैहि, तवक्कुल करो अल्लाह पर। यहां ये नहीं कहा, बल्कि कहा फ़अलैहि तवक्कलू, जुमले को उलट दिया। जुमले को उलट दे, कलाम में दो मफहूम पैदा हो जाते हैं। उसी पे भरोसा, अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी पे नतीजा छोड़ा ही नहीं जा सकता। यह सिखाया। कौम कहा अलल्लाहि तवक्कलना, हमारे नबी हम अल्लाह पे भरोसा कर चुके हैं। और फिर भरोसा करके तदबीर करने के बाद बंदा नतीजा अल्लाह पे छोड़ देता है, यह भी काफी नहीं, यह भी काफी नहीं। आगे बात आ रही है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे परवरदिगार हमें जालिमों का निशाना न बनाना, हम जालिमों का हदफ बन जाएं, तख्ते मश्क बन जाएं, वो हमें रगड़ा दे दें और हमारे ईमान के लिए उनका जुल्म खतरा बन जाए। या अल्लाह इस सिचुएशन से हमें बचा के रखना। तवक्कुल भी है और दुआ भी है, ये छोटी बातें नहीं है। ये आज के हालात पे ये चीज फिट आ रही है। आपको IMF नजर नहीं आता, आपको दुनिया के मालियाती इदारे नजर नहीं आते, आपको वर्ल्ड बैंक नजर नहीं आता। जो खन्नास इस मुल्क में हुक्मरान बनता है वो मईशत का नारा लगा के आता है और सूदी मईशत पर इस कौम को गुलामी के शिकंजे में कसता चला जाता है। चाहे वो आज का हुक्मरान हो, चाहे वो गुजरा हुआ हुक्मरान हो, दोनों के करतूत एक जैसे हैं। और ये वो सूरत हाल है जिस सूरत हाल से बनी इसराइल दो चार थी। हम इसको समझते हमारी पार्टी आ गई, अगला गम में आता है मेरी पार्टी चली गई, दूसरा खुश होता है मेरी पार्टी आ गई। खुदा की कसम सिचुएशन वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की थी। एक हुक्मरान बताएं जो सीना तान के खड़ा हो कि हम सूद नहीं लेंगे, हमें किसी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत नहीं, हमें किसी पर्पल ट्रेन की जरूरत नहीं, हमें किसी मोटरवे की जरूरत नहीं, हम घास खा लेंगे, छानबूरा खा लेंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से हम जंग करने के लिए तैयार नहीं है। हम पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे, फना कर देंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए हम तैयार नहीं है। कौन है मुझे बताएं एक भी। यहां ताकतें हैं, जिसको लाना चाहे ड्राई क्लीन प्लांट से गुजार के ले आते हैं, जिसको उतारना चाहे और इस तरह बदमाशी से उतारते हैं, वो उसको बेवकूफ बना के रख देते हैं। यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई कायद किसी का, ना कोई पार्टी किसी की है, ना मैं और आप किसी के हैं। और इस सूरत हाल को समझने के लिए बनी इसराइल की तरह हम भी तैयार नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपने अपने कायदीन के कारनामे दिखाते हैं तो सूद पर मुश्तमिल कारनामे दिखाते हैं मुसलमान होते हुए। यह हमारी हालत है। एक तो हो ना बंदे को शऊर हो, यह कौम ही बेशऊर है। इस कौम को समझाना ही मुश्किल है। वो समझती बस हम तो एटमी पावर हैं, सब कुछ हमारे पास है। सुनिए, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह हम तख्ते मश्क ना बनाना, हम हदफ बन जाए। एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा, या अल्लाह हमें जालिमों के लिए फितना ना बनाना।
کہ ظالم ہماری کسی غلط حرکت سے، جو ہم سے غلطی سے ہو جائے یا جان بوجھ کے ہو جائے، کسی غلط حرکت سے وہ ہمارے خلاف غلط شگون لے لیں اور غلط تصور لے لیں کہ یہ تو ویسے ہی دین کا نام لیتے ہیں. لا الہ الا، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ باطل قوتوں کی شر میں مزید اضافہ ہو جائے، وہ کہیں یہ ہے ہی غلط. کیونکہ باطل دینی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پھر باطل قوتیں ان غلطیوں کو پکڑ کر اس کو فوکس کرتی ہیں، فوکس کر کے لوگوں کو بتاتی ہیں دیکھو ان کی اوقات یہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی دینی قوتوں سے متنفر ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ، یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا کہ ہماری کوئی غلطی ہو اور ہماری غلطی ان کے لیے فتنہ بن جائے، ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جائے، ان کے انکار میں اور اضافہ ہو جائے. خدا کی قسم اتنا کلاسیکل یہ آیات رکوع ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے پڑھ کے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یا اللہ کافروں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما. توکل بھی ہے، صبر بھی ہے، دعا بھی ہے. ابھی بات ختم نہیں ہو رہی، آگے چلیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے اپنے نبی موسیٰ اور اس کے بھائی جو اس کو بھی ہم نے موسیٰ کی سفارش پہ ہی نبی بنایا تھا علیہ السلام، ہارون کی طرف یہ وحی بھیجی. أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. کیونکہ فرعون نے آزادانہ عبادت تک پہ پابندی لگا دی تھی. کہا کچھ نہیں ہوتا، کچھ گھروں کو مخصوص کر لو عبادت کے لیے. وہ یہی سمجھا گیا کہ یہ گھر ہیں، لیکن ان گھروں کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کو مرکز بنا لو. وہاں گرد و پیش کے جو نمازی ہیں مسلمان وہ اکٹھے ہو جائے کریں، باجماعت نماز پڑھیں اور پھر باہم مشورہ کریں اور اپنے اندر وحدت پیدا کریں، اقامت دین کے لیے کام کریں. یہ مسجدوں میں کام ہو رہا ہے جی. وہ مسجدیں بھی کون سی؟ جو گھر ہیں، باہر سے گھر ہے، اندر خفیہ مسجدیں ہیں. اور ٹکر کس سے لے رہے ہیں؟ فرعون کی طاقت سے. یہ مذاق لگ رہا ہے؟ فرعون کی طاقت سے ٹکر لی جا رہی ہے نماز کے تھرو. امریکہ جب شروع میں افغانستان میں آیا تو میں نے ایک دفعہ بددعا کروائی تو ایک ساتھی نے کامنٹ پاس کی ہے، جی خطیب صاحب نے بددعا کر دی، امریکن میزائل میں کیڑے پڑے ہی پڑے. خدا کی قسم پڑ ہی گئے. اس بندے نے تانے دے کے کہا تھا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ کو کیڑے پڑ گئے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں بھائی، ہم ان چیزوں سے محروم نہیں ہوتے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم تو قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن نتیجہ کیا دے رہا ہے. فرعون کا مقابلہ گھروں کے اندر مسجد بنا کے ہو رہا ہے. کیا ساری جامع مسجدوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بس اپنے کچھ گھروں کو بنا لو، مختلف گھروں کو، وہاں نماز کے لیے اکٹھے ہو جایا کرو. تمہارے اندر اجتماعیت بھی رہے گی، وحدت بھی رہے گی، مشورہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کی تم مدد بھی کر سکو گے. اور پھر نماز پڑھنی اصل ہے نماز. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان گھروں کو تم قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو، قبلہ رخ بنا لو انہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کیوں؟ نماز میں بندہ سب سے زیادہ عاجزی کے مقام پہ آ جاتا ہے. نماز میں کون سا مقام ہے جس میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے؟ سجدہ. اور اللہ کی ملاقات وہیں ہوتی ہے. جب بندہ مقام عجز پر آتا ہے پھر اللہ اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہے. اللہ کی ملاقات اللہ ذوالجلال کی قسم عاجزی کے مقام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہے وہ مقام عجز جہاں بندہ اللہ سے اپنے رب سے بے تکلف ملاقات کرتا ہے، گفت و شنید کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنا سارا دکھڑا اپنے رب کے قدموں میں اپنی پیشانی رکھ کے بتا دیتا ہے، سنا دیتا ہے. یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کام کریں اور میرے نبی ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیں. فرعون کی ٹکر، گھروں میں مقابلہ نماز کے ذریعے، صبر کے لیے، دعا کے ذریعے کہ فرعون کی حکومت اڑ جائے گی. کیا یہ آج مذاق نظر نہیں آتا؟ نعوذ باللہ. ہم تو مذاق کرنے والوں کو احمق اور کھوتے سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہو رہی، آگے چلیں. توکل ہے، صبر ہے، دعا ہے،
اقامت صلاح ہے، گھروں کو مرکز بنانا ہے، بات ختم نہیں ہو رہی، آگے دیکھیں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام بھی محنت کرتے 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 اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں انہیں یہ ان کی وزڈم نے بتا دیا تھا کہ قوم کی مہلت اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ نبی اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے۔ اب خدائی فیصلے کا وقت آ پہنچا تھا کہ بنی اسرائیل فرعون کی قوم کا تمام کر دیا جائے اور بنی اسرائیل کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا جائے۔ امامت کے منصب پر وہ فائز ہو رہی ہے جس نے آپ کی بڑی بڑی اکیڈمیز میں تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے گھروں کے اندر قبلہ بنا کے نمازیں پڑھی ہیں، صبر سے کام لیا، توکل سے کام لیا، دعا سے کام لیا کہ انکا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے پروردگار دنیا کی زندگی میں تو نے فرعون کو اور اس کی کیا کہتے ہیں حواریوں کو مولا تو نے مال دیا، دنیا کی رونقیں دیں، دنیا کی آسائشیں دیں، دولت کے انبار یا اللہ تو نے لگا دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تیرا شکر کریں، لیکن مولا انہوں نے اپنی دولت سے تیرے راستے سے ہٹانے کا کام لیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، چونکہ مولا ان کے مال، ان کی دولت، دنیا کی رونقیں، یہ آسائشیں تیرے راستے سے ہٹانے کا سبب بنی ہے۔ ربنا طمس علی اموالہم، مولا ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، مولا میں نے سمجھانے کی حد کر دی ہے، بس اب ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ عذاب کو نہ دیکھیں، عذاب دیکھ کے ایمان لائیں گے تو وہ تُونے قبول ہی نہیں کرنا۔ یہ تھا وہ خدائی فیصلہ جو نبی کی زبان سے ادا کروایا گیا۔ تو یہاں کتنی چیزیں ہوئیں، توکل، صبر، دعا، اقامت صلاح، گھروں کو مرکز بنانا، اور بد دعا بھی کیا ہے؟ یا اللہ فرعون کے میزائلوں کو کیڑے لگا دے، یہ بد دعا ہے۔ صرف دعا نہیں، بد دعا بھی۔ اب یہ خلاصہ نکل رہا ہے، یہ سارا یہ بنی اسرائیل جو ایمان لانے والے چند مٹھی بھر لوگ تھے، جب انہوں نے یہ کام کیا اپنے نبی کی امامت میں، رہنمائی میں، تو پھر کیا ہوا؟ سارا قصہ اللہ تعالیٰ درمیان سے ختم کر رہے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، میں نے اپنے دونوں نبیوں سے کہہ دیا، دونوں سگے بھائیوں سے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، بھائی ہو تو ایسے ہوں، دونوں سگے بھائیوں سے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہم نے۔ دعا سے مراد بد دعا، چونکہ عربی میں دعا دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے جو پریپوزیشن کا فرق ہوتا ہے، جس طرح انگلش میں ہے اس طرح عربی میں بھی پریپوزیشن ہوتی ہے لہو اور علی، لہو آ جائے تو وہ دعا ہوتی ہے، علی ہو جائے تو وہ بد دعا ہو جاتی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تمہاری بد دعا قبول کر لی گئی، لیکن اب تم نے ثابت قدمی مزید دکھانی ہے، اس ثابت قدمی پہ قائم رہو۔ ایسا نہیں ہوا بد دعا قبول ہو گئی فوراً میزائل گرنے شروع ہو گئے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون کو گرنے میں مزید 40 سال لگے۔ اب خدا کو معلوم کتنا، لیکن فوراً کام نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں فوراً کام ہو جائے، خدا کے ہاں سزا سے پہلے مہلت کا قانون چلتا ہے، مکافات عمل سے پہلے قانون مہلت کام کر رہا ہوتا ہے، تب جا کے مکافات عمل شروع ہوتا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے نہیں، جاہل ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ جو لوگ جانتے نہیں، خدا کی نصرت میں، مدد میں تاخیر ہو جائے تو وہ چمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں، قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہیں، بے ہمتی کی، بے حوصلگی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پہ نظر نہیں ہوتی، امریکی بحری بیڑے پہ نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ملک دو لخت ہو کے بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت پہ نظر نہ ہو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، پھر امریکہ بہادر کی مدد پہ نظر رہتی ہے، اللہ پہ نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے بد دعا آپ کی قبول ہو چکی ہے، لیکن اب ثابت قدمی دکھانی ہے۔ ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو جانتے نہیں، جو خدا کی حکمتوں کو جانتے نہیں، خدا کی مدد میں جو تاخیر ہوتی ہے، جو خدا کی مدد پوسٹ پونڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وزڈم کو وہ جانتے نہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو جانتے نہیں اس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ حق پرستوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو حق پر ہونے کے باوجود حق کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتی، بلکہ حق کے لیے قربانی دینے کو وہ غلط سمجھتی ہے کہ یہ وقت نہیں۔ بھائی ہم تو بھکاری قوم ہیں، بھکاری قوم کی اپنی کیا اوقات ہوتی ہے بھائی،
تف ہے تمہارے اس قوم، تمہارے اس جملے کے اوپر، تمہاری ذات کے اوپر بھی تف ہے. شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ ہم ایک بیکاری قوم ہے. بیکاری قوم ہے تو قوم کو بیکاری سے نکالیں، قوم کو مزید سودی معیشت کی غلامی میں پھنساتے نہ جائیں. یہ بڑا عجیب ملک ہے، یا آنن فانن سب کچھ ہو جاتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی، کالا سفید سفید کالا ہو جاتا. یہاں قانون خود بلیک منی کو وائٹ کرتا پھرتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے، بنی اسرائیل سے بدتر اوقات ہے ہماری. عرصہ گزر گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا. وہ تفصیل دوسری جگہوں پر اب یہاں موقع نہیں، قرآن یہاں تفصیل بیان نہیں کرتا تو میرے پاس بھی موقع نہیں میں تفصیل بیان کروں، آپ کو پتہ ہے. کبھی پھر اس پہ جائیں گے تو بات کریں گے. یہاں تو صرف آپ کے سامنے امت کے عروج و زوال کے پیمانے رکھنا مقصد ہے کہ پیمانے کیا ہیں اور آج ہمارے حالات کیا ہیں. ہم نے سمندر پار کروا دیا، بحر قلزم کو، بحیرہ قلزم کو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کا لشکر ظلم و زیادتی کی نیت سے پیچھے پڑ گئے. اور جب فرعون نے یہ دیکھا موسیٰ کے لیے بحیرہ قلزم پھٹ گیا تو اس نے اس کو خدائی واقعہ نہیں سمجھا بلکہ ایک عام زمینی واقعہ سمجھا. کیا کروں، آج لیٹ بھی ہوا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، ہائے کاش میں مزید اس پہ بات کرتا. فرعون نے اس کو خدائی واقعہ نہیں سمجھا، اس نے ایک نیچر سمجھی. جیسے نہیں کہتے یہ نیچر ہے، قدرت ہے، زمین کی پلیٹیں ہل جاتی تو زلزلہ آتا ہے، بارش آتا تو پانی آتا ہے، یہی ہے نا. پھر یہی ہوگا نا، بارش آتا تو پانی آتا، پھر کانپے ٹانگتی ہیں. بھئی یہی سوچ ہے ساری کی ساری. تو فرعون کو وہاں خدا نظر نہیں آیا، وہاں صرف پھٹا ہوا دریا نظر آیا. بھائی زمین کی پلیٹیں ہل جاتی تو زلزلہ آ جاتا. اس نے یہی کہا دیکھو ایک زمینی واقعہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا، سمندر کیا کہتے ہیں 2 ٹکڑے ہو گیا. تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف نہیں ہوئی تو ہمارے لیے بھی ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ پار ہو گئے، فرعون گھس گیا اس کے اندر. جب اچھی طرح گھس گیا، آخری اس کا جو سپاہی تھا وہ بھی گھس گیا، اللہ نے ملاب کر دیا. اللہ کی رحمت دے کے فرعون کو اس وقت تک بھی موقع دیا. خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر کر کے بتا دیا فرعون خبردار میرے نبی کا پیچھا نہ کرو، اب بھی وقت ایمان لے آؤ. میرے نبی کی مدد یوں ہو رہی کہ بحر قلزم پھٹ رہا ہے. لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی نہ دیکھا، بلکہ فرعون کو خدا نظر نہیں آیا، صرف پھٹا ہوا دریا نظر آیا. کاش فرعون کو وہاں خدا نظر آتا، اسے صرف دریا نظر آیا. آج بھی ہماری یہی حالت ہے، کہیں زلزلہ، اور یار آپ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ عذاب عذاب عذاب. بھائی زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں زلزلہ آ جاتا، بارش زیادہ ہو جاتی پانی زیادہ آ جاتا. زمین کی پلیٹیں مفت میں ہلتی ہیں، بے وقت بارشیں مفت میں ہوتی ہیں. ایک عقل مند بندے کا کوئی کام وزڈم سے خالی نہیں ہوتا. زمین کی پلیٹیں خدا کے حکم سے ہلتی تو مفت میں ہلتی ہیں. اللہ کی اس میں کوئی وزڈم نہیں، کوئی حکمت نہیں. ایک ہی زلزلہ کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے آزمائش ہوتا ہے، اور کسی کے لیے درجات بڑھانے کا سبب ہوتا ہے. اب میں اس پہ کیا بات کروں، آپ کے سامنے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. قصہ مختصر، فرعون کو وہاں خدا نظر نہیں آیا، صرف پھٹا ہوا دریا نظر آیا، غرق ہو گیا. حالانکہ کہ اللہ نے اس کو وہاں بھی آخری موقع دیا تھا کہ تو ایمان لے آئے. بس فرعون گیا، غرق ہونے لگا. اس وقت اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس خدا پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکی ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی آنا، آپ ایمان لا رہے ہو. وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو تیری پوری زندگی نافرمانیوں سے اٹی بری ہے اور دیکھا ایمان قبول نہیں. وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں. بھائی سمندر سے کس کی لاش نکل ہے؟ صرف فرعون کی لاش نکلی. بس وہ نکل کے بھی بلندی پہ ہو گئی، سب دیکھ رہے تھے اپنے قائد کو، ماشاءاللہ کیسی زبردست لاش ہے، تاکہ ہم عبرت بنا دیں اس کو. بھائی لگے ہوئے ہیں کہ جی فرعون کی لاش آج بھی لندن میں پڑی ہوئی ہے. بھائی وہ فرعون میں سے ایک فرعون ہے. مصر کا ہر بادشاہ اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. یہ قرآنی فرعون ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن نے اتنا ہی کہا ہم تیری لاش کو نجات دے کے باہر لے آئیں گے، لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے گا. وہ آج بھی عبرت بنا ہوا ہے. اس کا وہ قرآنی فرعون ہونا ضروری نہیں. آج اگر اس کی لاش کو مسخ کر دیا جائے پھر قرآن کی آیت پہ حرف آئے گا.
قرآن نے تو خیر ایسی کوئی بات نہیں کی کہ قیامت تک تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے. بھائی لوگوں نے مسکنسیپشنز پھیلائی ہوتی ہیں, ایسی ان چیزوں کے پیچھے نہ جایا کریں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. ہمارے قدرت کے نشان تو یہ ہیں کہ جو بے سر و پا لوگ کیا کہتے ہیں, جو بے وسائل ہوتے ہیں, ہم ان کو فرعونی طاقتوں سے ٹکروا کے انہیں غلبہ دے دیتے ہیں. لیکن ہماری یہ نشانیاں بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہیں, وہ صرف زمین کی پلیٹیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں بس. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ. پھر کیا ہوا, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین شام کی, مصر کی, یہ شام 2 مرلے والا شام نہیں, شام کی بڑی حدود تھی اس وقت, سمجھ آئی, شام کی, مصر کی حکومتیں, سلطنتیں, خلافتیں عطا کر دیں, اور رزق کی برسات برسا دی ہم نے اوپر. تو رزق کی برسات کا تقاضا یہ تھا بنی اسرائیل اپنے صراط مستقیم کی روش پر گامزن رہتی, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے دین کے اندر ملاوٹیں شروع کر دی. بتائیں آج بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے آئین کے اندر بھی سود ہے کہ نہیں؟ ہمارے آئین کے اندر بھی مقتول کو معاف کرنے کا حق صدر مملکت کو حاصل ہے کہ نہیں؟ قاتل کو معاف کرنے کا کیا کچھ نہیں ہے. یہ صرف 1-2 باتیں بتا رہا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے سب کچھ دیا, لیکن انہوں نے بعد میں کیا کیا, اسی دین میں اختلاف کر دیا. خدا کے دین میں خود ساختہ نظام کو, خود ساختہ قوانین کو مکس کرنا شروع کر دیا. پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا, قوم ہی آپس میں لڑ پڑی. جب لڑ پڑی تو اوپر سے دشمن نے آ کے ان کو دبوچ لیا, پھر وہ دوبارہ غلامی میں, شکنجے میں چلی گئی, پھر زوال کا شکار ہو گئی. اور یہ کوئی اختلاف انہوں نے رات کی تاریکی میں نہیں کیا تھا, دن کی روشنی میں کیا تھا, دلائل کی روشنی میں کیا تھا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب زیادہ موقع نہیں, 3-4 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کی محنت, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات, توکل بھی ہے, صبر بھی ہے, استقامت بھی ہے, دعا بھی ہے, بد دعا بھی ہے, اقامت صلاح ہے, فرعون کے لشکر کا مقابلہ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے ذریعے ہے. اور پھر اللہ نے بد دعا قبول بھی کر لی. درمیان میں بھی ایک طویل عرصہ گزرا مہلت کا کہ قوم اب بھی سمجھ جائے, یہاں تک کہ غرق ہونے سے پہلے بھی فرعون کو ایمان لانے کا موقع اللہ نے دیا. اللہ تو رحمان و رحیم ہے. پھر فرعون کی پوری ذریت غرق ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام بچ گئے, سرزمین مصر میں, شام میں خلافت ملی. تقاضا یہ تھا, اور رزق کی فراوانی ہوئی, تقاضا یہ تھا یہ روش پہ قائم رہتے, لیکن پھر یہ روش پہ قائم نہیں رہے. ہمیں ملک ملا, تقاضا یہ تھا کہ اس ملک میں اللہ کا نظام آتا, جس کا نعرہ لگایا گیا تھا, وہ نہیں آیا. وہ ایک پیکج تھا پورا کا پورا, وہی فرنگی نظام, دیوانی نظام, فوجداری نظام, انتظامی نظام, یہ سارا کا ذرا من وان ہم نے قبول کر لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی. گھبرائیں نہ گھبرائیں, دونوں صورتوں میں تبدیلی نہیں آتی بھائی, نہیں آتی اس طرح. یہاں ہمیشہ جب بھی صورتحال خراب ہوتی ہے, حضرات محترم یاد رکھیے, افراد کو گالی پڑتی ہے, نظام صاف بچ نکلتا ہے. یاد رکھیے, پلے کی پلے باندھ لیں اس حقیقت کو. آخری باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہاں جب بھی صورتحال ملکی سطح پہ خراب ہوتی ہے, افراد کو گالیاں پڑتی ہیں, لیکن نظام صاف بچ نکلتا ہے. اس سے بھی زیادہ صاف بچ نکلنے والے نظام کو چلانے والے خفیہ ہاتھ نکلتے ہیں. یہ ہمارے اس ملک کی بدقسمتی ہے. فرد یا اس کی تعریف ہوتی ہے یا اس کو گالیاں پڑتی ہیں. مرضی ہو مجرم اوپر آ جاتا ہے, مرضی جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. نظام کو کوئی برا بلا نہیں کہتا. نظام کو چلانے والے جو خفیہ ہاتھ ہیں ان کی طرف کسی کی نظر نہیں آتی. نظام بھی فرشتہ, نظام کو چلانے والے خفیہ ہاتھ بھی فرشتہ, گندا بندہ ہوتا ہے. اس سے بڑی ہماری کیا بدقسمتی ہے. اور یہ بے شعوری ہماری اس لیے ہے, ہم نے قرآن سے سیاست نہیں لی, قرآن سے وزڈم نہیں لی, قرآن سے دانائی اور حکمت نہیں لی. قرآن کھول کے ہم نے امت کے عروج و زوال کو نہیں دیکھا کہ امت زوال میں کب پڑتی ہے, امت کو عروج کا بتا ہوتا ہے. رمضان میں قرآن ملا, پھر بھی ہم قرآن کھول کے اس کا ترجمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کتنے مسلمان ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ وہ قرآن کا انہوں نے زندگی میں پورا ترجمہ کبھی پڑھا ہو, جو پہلا سورس ہے ہمارا, اول و آخر سورس ہے, لا ریب فیہ سورس ہے. کتنے مسلمان ہیں سینے پہ ہاتھ رکھے بولیں کہ انہوں نے قرآن کا پورا ترجمہ ایک بار زندگی میں پڑھا ہے. پھر کہیں تبدیلی آئے گی, آپ گھبرائیں یا نہ گھبرائیں, نہیں آتی تبدیلی اس طرح.
ایک نہیں 1000 حکمران خدا کی قسم تبدیل کر دیں، نہیں آتی تبدیلی کسی طرح، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، سودی معیشت میں مبتلا ہوں اور قوم کو IMF اور ورلڈ بینک کا دنیا کے مالیاتی اداروں کے غلامی کے شکنجے میں مزید اس قوم کی گردن کو پھنساتے چلے جائیں، اور پھر آپ یہ نعرہ لگائیں تبدیلی آئے گی۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ پاک کی قسم کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی میں اور آپ کے اندر سے آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں کیا کروں تو آپ کیا کریں؟ یار کم سے کم وہی کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ ویسے ہی آپ کو رکوع سنا ہے، یہ ویسے ہی آپ کے سامنے کہانی سنائی ہم نے۔ آج اس منبر اور محراب پہ بیٹھنے والے بھی اپنا حق ادا نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں بس مقتدی ناراض نہ ہو، انتظامیہ ناراض نہ ہو، ورنہ مجھے منبر سے نیچے لے آئیں گے، 10 بچے میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ کم سے کم وہی کام کرے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم پس رہے ہیں، کیا ہم آج پس نہیں رہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پس رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پس رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ وہی کریں کم سے کم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، اس کے بعد اس میں صبر بھی آ گیا، اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنی۔ یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، دعا بھی کرنی، سمجھ آئی بات کی؟ اس کے بعد مسجدوں میں اتنا تو الحمدللہ ہے نا کہ ہم مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پہ زور دیں اور اللہ سے تعلق کو اختیار کریں، اللہ سے مانگیں یا اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تبدیلی لانے والا تو ہو بس۔ پھر بد دعا بھی دیں، اور بد دعا یوں دیں یا اللہ ہمارے جن حکمرانوں کو تو نے ہدایت دینی انہیں ہدایت عطا فرما، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، اور ہماری جس قیادت کے مقدر میں ہدایت نہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے ہمارے لیے راستہ آسان کر دے، بیریئرز ہٹا دے کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ ہو جائے۔ اس طرح بد دعا دیں۔ بنی اسرائیل نے جو کیا تھا میں اور آپ وہ کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں ایسی تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی آئے گی، پھر گھبرانا نہیں، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے، اس پر یقین رکھنے، اس پر ایمان لانے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔